اور اس کے علاوہ پھر یہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے جیسا تھا. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اس قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اس قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں پھرتا ہے. اللہ انہیں خود کہہ رہا ہے کہ وہ کافر سردار تھے جو اس طرح کے لفظ بولتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ وہ بندہ جس کو اللہ نے تو اپنا بندہ کہا، لیکن وہ رحمت العالمین. اب عالم کیا ہے؟ ہماری زمین بھی ایک عالم نہیں ہے، یہ صرف زمین ہے. یہ کائنات میں ایک ریت کے ذرے کے برابر اس کی حیثیت نہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جو رحمت العالمین، جو اس ایک سیارہ، ایسے سیارے ہیں جو زمین سے 10 کھرب گنا بڑے ہیں، اور وہ کتنے کھرب ہیں یہ بھی کسی کو حساب نہیں آیا آج تک. ان کے لیے وہ رحمت العالمین بن کے آئے تھے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے جیسا ہی ہے. لا محدود، جو کسی شمار میں ہے ہی نہیں. تو مجھے یہ بتائیے یہ کون سے وہ لوگ ہیں، یا یہ غلط فہمی کیوں ڈالی جاتی ہے، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں آپ، تاکہ وہ یہ کہا جائے کہ وہ ہمارے جیسے آدمی ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ یہ جان لیں کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو رحمت العالمین ہے، اور جن کے بارے میں تمام مذاہب کے، تمام جو اس دور کے، جو تاریخ سے بھی پہلے کے دور ہے، جو بھی اللہ کے بندے آئے انہوں نے ان کی نشانیاں بتا کے کہا تھا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا آدمی آئے گا. کسی نے کہا کہ ریت والے علاقے سے آئے گا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا. مطلب ان کی تمام نشانیاں تمام مذاہب میں آئیں. تو مجھے بتائیے کہ وہ بندہ ہمارے جیسا ہو سکتا تھا یا ان جیسا ہو سکتا تھا؟ یہ ایک غلط فہمی، اور ایسی غلط فہمی جو قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو راندہ درگاہ کر دیتی ہے. یہ اب ہم انہیں کیا کہیں؟ ان کو صرف یہ دعا کر سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں بتا دے کہ وہ ہستی کون ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. وہ ہستی کون ہے؟ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، اپنی گانٹ کے پہنتے تھے. اور بدبخت کے بچوں، یہ سوچو جس کا دادا عبد المطلب ہو، جو اس دور کے مکہ کا محافظ، مکہ کا مالک، اس کا خانہ کعبہ کا خادم وہ ہو، اور جس کو پوری دنیا سے لوگ آ کے نذرانے پیش کرتے ہوں. کیا وہ اس کا پوتا غریب ہوگا؟ اور اس پوتے کے لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے جس کے پیدا ہونے کی خوشخبری دینے والی خادمہ، جس کی قیمت اس وقت ایک سرخ اونٹ کے برابر تھی، وہ جب خوشخبری لے کے جاتی ہے کہ آپ کا پوتا ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہار پہنا ہوا تھا ہیروں کا وہ بھی اسے انعام دیا، اور اس کو اپنی انگلی کے اشارے سے یوں کر کے آزاد کہا کہ تم آزاد ہو. ایسے آپ خود سوچیں وہ غریب ہو سکتا ہے؟ آپ صرف یہ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عمارت کسی کو دکھائی نہیں، نہ ہی انہیں ضرورت تھی. وہ تو کائنات کے مالک تھے، وہ تو اللہ کے ہر خزانے کے مالک تھے، اور ہر وقت وہ جو چاہتے منہ سے نکالتے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یثرب میں جب ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، پاؤں خون سے بھر کے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیتے ہیں، اور یا پھر ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے. وہ ہدایت کیا تھی؟ یہ کہ میں کون ہوں، انہیں یہ پتا چل جائے میں کون ہوں، میں اللہ کا کس حد تک قرب رکھتا ہوں. یہ تھا ان کا. پھر آگے آ جائے جو ان کے بارے میں اور غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ وہ ان پڑھ تھے، اور بدبخت کے بچوں، اور کافروں، اور ظالموں. ان کا اتالیق خود اللہ تھا. اگر وہ کسی سے پڑھتے اور انہیں پڑھایا جاتا تو اس بندے نے قیامت تک کے لیے کلیم کرنا تھا کہ میں ان کا استاد ہوں. اور یہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی کسی کا شاگرد ہو، اور نبی بھی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. تکبیر!